ہمارے چینل پر آنے والے تمام ناظرین کو خلوص بھرا سلام ہو۔ دیکھنے اور سننے والے تمام معزز ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں نظر آنے والے گھنٹے کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، امید ہے کہ تمام دیکھنے اور سننے والے ساتھی بالکل خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیشہ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اکثر مورخین حضرات نے شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد میں سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اس کے قصے کو قصص الانبیاء میں اس سبب بیان کیا گیا کہ اہل ایمان کو عبرت حاصل ہو اور اللہ پاک کی قدرتوں پر یقین واسق ہو۔ ناظرین، عاد کے دو بیٹے تھے، شدید اور شداد، دونوں بادشاہ تھے۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا اور اس کے بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا۔ جہاں تک اس کی بادشاہت تھی اسی کا حکم چلتا تھا، اس کو صرف حکومت سے غرض تھی اور وہ اس میں ہی خوش تھا۔ اس کے ماننے والے گرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پیتے تھے۔ اس کے انصاف کا ایک قصہ ہے کہ دو شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے اور اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا، میں نے اس سے زمین خریدی ہے اور پوری قیمت دے کر اس پر قبضہ کیا، اب اس زمین میں سے خزانہ ملا ہے، وہ میں اس کو دیتا ہوں اور یہ نہیں لیتا۔ کہتا ہے کہ میں نے زمین بیچی ہے، اب وہ خزانہ نہیں لے سکتا، اور میں بھی وہ خزانہ نہیں لے سکتا کیونکہ میں نے زمین خریدی ہے نہ کہ خزانہ۔ حاکم نے پوچھا، کیا تم دونوں کی کوئی اولاد ہے؟ وہ بولے کہ ہاں، ایک کا بیٹا اور ایک کی بیٹی ہے۔ حکم کیا کہ دونوں کی شادی کر دو اور یہ خزانہ ان کو دے دو، یا اس کے 2 حصے کر کے آدھا آدھا لے لو۔ ایسے انصاف سے اس نے اپنے 3 دنیا میں نیک نام کیا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے اور ایمان کی دعوت کے لیے بھیجا گیا تو انہوں نے بہت کوشش کی اور اس کو حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو ایمان کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے عوض اللہ پاک تجھے بہشت عنایت کرے گا اور جنت عطا کرے گا اور تجھ پر اپنا فضل و مہربانی اور رحمت فرمائے گا، اور اس طرح کا بہت سی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھیں۔ لیکن اس ملعون پر ان بھلی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور کہنے لگا کہ تو مجھے بہشت کی بہت طمع دلاتا ہے اور صفات بیان کرتا ہے، میں بھی اس دنیا میں اس جیسی ایک بہشت بناؤں گا اور دن و رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت کی جنت کی کچھ حاجت نہیں، کوئی چاہت نہیں ہے۔ اس مکالمے کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر اس ملک کے بادشاہ کو خط لکھے جو اس کے تابع تھے، اور خط میں لکھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار ہو اور نشیب و فراز والی نہ ہو اس کی اطلاع ہم کو جلد کرو، ہم اس میں بہشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ ہر علاقے کا سونا چاندی اور جواہرات لے کر آئیں۔ یہ بھی کہا کہ جتنے بھی مشک و عنبر ہاتھ آئیں وہ بھی لیتے آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم بہت سے ملک اور بڑے بڑے شہر تھے۔ بہت ہی جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک قطع زمین ملی جس کی مسافت 40 فرسنگ تھی۔ کئی استادوں اور ان کے کاریگروں نے مل کر اس کی پیمائش کی اور سارا خزانہ وہاں لا کر جمع کیا گیا۔ سب سے پہلے سنگ مرمر سے بنیاد بہشت کی رکھی گئی اور اس کی دیواریں سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنائی گئی۔ چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سبز سے بنائے گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدادین کی بہشت کے حال سے اور ستونوں سے اس کی خبر دی کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔
کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے عاد سے، جو ارم سے بڑے ستون بناتے تھے، جو کسی شہر میں ویسا بنا ہی نہیں۔ یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا، وہ اونچی عمارتیں بناتے۔ اس بحثت کی صفات یہ ہیں کہ درخت اس میں نصف سونے اور نصف چاندی سے بنائے تھے، اور وہاں انواع و اقسام کے میوے تھے۔ بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر زعفران سے پر کیے تھے، اور بجائے پتھر کے اس صحن میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب کی جاری تھیں، اور بحشت کے دروازے پر 4 میدان بنوائے، اور ان میں میوہ دار درخت لگائے تھے۔ ہر میدان میں بہت سی کرسیاں سونے اور چاندی کی بچھی تھیں، ہر کرسی کے سامنے بہت سی کھانے کی نعمتیں تھیں، یہاں تک کہ 300 برس میں اس بحثت کا کام سر انجام ہوا۔ وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ سکہ بھر چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس بحثت میں لا کر رکھ دو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ ایک یتیم بچے تھے، جس کے گلوبند میں ایک سکہ چاندی تھی۔ ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ وہ بچی روتی رہی کہ میں مسکین ہوں، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، یہ ایک چاندی کا سکہ مجھے بخش دو، مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس نے بارگاہ الہی میں فریاد کی اور اس ظالم کے شر سے پناہ مانگی، اور کہا کہ اے پروردگار عالم، اس کا انصاف کر، اور اس کے پروردگار عالم نے دعا قبول فرمائی۔ مصداق اس حدیث کے کہ پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ شداد نے ملک کے سارے خوبصورت اور حسین لڑکے لڑکیاں جمع کی تاکہ وہ مانند حور و غلمان بحثت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ کئی سالوں تک وہ کافر ارادہ کرتا رہا کہ جا کر بحثت دیکھے، لیکن اللہ پاک کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بحثت میں جائے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر بحثت دیکھنے گیا۔ جب وہ ملعون بحثت کے نزدیک پہنچا تو اس نے اپنے غلاموں کو 4 میدانوں میں بھیجا، اور ایک غلام کے ساتھ بحثت میں داخل ہونے لگا تھا کہ بحثت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد بولا مجھے ذرا مہلت دے تاکہ میں اپنی بنوائی ہوئی بحثت کو دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا خدا کا حکم نہیں ہے کہ تو اسے دیکھے، کیونکہ تو دوزخ کا حقدار ہے اور وہیں جائے گا۔ اب اسی حالت میں یہ اس کا ایک پاؤں گھوڑے کے رکاب پر تھا اور دوسرا بحثت کے دروازے پر، اور اس کی جان قبض کر لی گئی، اور وہ مردود ملعون بحثت نادیدہ دوزخی ہوا۔ ایک فرشتے نے آسمان سے ایسی سخت آواز کی کہ اس کے سب ساتھی ہلاک ہو گئے اور وہ سب دوزخی ہو گئے۔ اس کی بحثت کو زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک اس کا کچھ اثر باقی نہ رہے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی دلچسپ اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے لال کلر کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔